الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. وقال تعالى: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. صدق الله العلي العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: سيد شباب أهل الجنة الحسن والحسين رضي الله تعالى عنهما، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ملے گی جنت پیے گا کوثر اسی کو محشر میں چین ہوگا. ملے گی جنت پیے گا کوثر اسی کو محشر میں چین ہوگا. نبی محبت کریں گے اس سے کہ جس کے دل میں حسین ہوگا. اللہ تبارک و تعالی نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین بنا کر اس دنیا میں بھیجا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سید المرسلین ہیں، خاتم النبیین ہیں، رحمت للعالمین ہیں، قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے جب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنایا، اس وقت مکے کی حالت ایسی تھی جس کا انسان تصور نہیں کر سکتا ہے. ہمارے یہاں متھرا ہے، کاشی ہے، اودھیا ہے، اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ پنڈتوں کا گڑھ ہے. یہ اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں تھا. بڑے سخت لوگ تھے، بتوں کی عبادت کرتے تھے، سورج کی پوجا کرتے تھے. کوئی ایسی خرابی نہیں ہوگی جو ان کے اندر موجود نہ ہو. اگر کسی غیر مسلم علاقے میں ہم آپ سے کہیں کہ جا کر وہاں توحید کی بات کرو، کہ ان بتوں سے کچھ نہیں ہوتا ہے، سورج سے کچھ نہیں ہوتا ہے، چاند سے کچھ نہیں ہوتا ہے، کرنے دھرنے والی ذات صرف اللہ کی ہے، تو کوئی انسان اس کے لیے تیار نہیں ہوگا. ان کے گھر میں جا کر بات کہاں کریں گے؟ یہ بات وہاں ہم کیسے کہہ دیں گے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ان لوگوں کے درمیان بات کرنا بہت بڑی بات تھی. تم لوگ بیٹا باہر چلے جاؤ، باہر جاؤ سب بات. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے درمیان توحید کی بات کی کہ اللہ ایک ہے، اللہ کی عبادت کرو، اسی کی بندگی کرو، اسی کو حاجت روا سمجھو، اسی کو مشکل کشا سمجھو، اسی کے آگے سجدہ کرو، اسی سے اولادیں مانگو، اسی سے منتیں مانگو. وہی بارش کا دینے والا ہے، وہی اولادوں کا دینے والا ہے، وہی منتوں کا پوری کرنے والا ہے. اس کے علاوہ ساری کائنات اس کی محتاج ہے. جب یہ دعوت لے کر کھڑے ہوئے تو آپ کے جو رشتہ دار ہیں وہ بھی آپ کے خلاف ہو گئے، آپ کے خاندان کے لوگ تھے وہ بھی آپ کے خلاف ہو گئے. سب سے پہلے لبیک مردوں میں حضرت ابوبکر صدیق نے کہا، عورتوں میں حضرت خدیجہ نے کہا، غلاموں میں زید بن حارثہ نے کہا، اور بچوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا. ایک تعداد چلتی رہی، دعوت دیتے رہے، ماننے والوں پر ظلم و ستم ہوتے رہے. آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہجرت کر جائیے. ہجرت کر کے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے پہنچتے ہیں اور مدینے کو اپنی ریاست بناتے ہیں.
اور وہاں دین پھیلنا شروع ہوتا ہے۔ پھر 2 ہجری میں جو ہے جنگ بدر ہوتی ہے، پھر 3 ہجری میں جنگ احد ہوتی ہے، اس کے بعد جو ہے حضرت حسن کی پیدائش ہو رہی ہے، حضرت حسین کی پیدائش ہو رہی ہے۔ حضرت حسن کی جب پیدائش ہو رہی ہے تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کا نام حرب رکھا۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان کا نام حسن ہے۔ کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ جب پیدا ہوئے تو حضرت علی نے ان کا نام حرب رکھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حرب بدل کر ان کا نام حسین رکھا۔ کہا میرے یہ 2 نواسے جو ہیں، میرے جو بیٹے ہیں، ان کے یہ 2 نام حسن اور حسین اللہ نے چھپا کر رکھے تھے، یہ جنت میں تھے۔ اس سے پہلے اس روئے زمین میں، اس سے پہلے روئے زمین پہ کسی کا نام حسن نہیں رکھا گیا اور نہ کسی کا نام حسین رکھا گیا۔ سب سے پہلے اگر کسی کا نام رکھا گیا ہے تو میرے ان نواسوں کا نام حسن اور حسین رکھا گیا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بے حد محبت کرتے تھے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک دن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز پڑھا رہے تھے، تاریکی رات تھی۔ حضرت حسن اور حضرت حسین کبھی پیٹھ پر چڑھ جاتے، کبھی ران پہ چمٹ جاتے، کبھی سجدے کی حالت میں چمٹے ہوتے، کبھی رکوع کی حالت میں چمٹے ہوتے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسی طریقے سے نماز مکمل کرتے ہیں۔ نماز کے بعد عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ کہو تو ہم ان کو چھوڑ آئیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن اور حضرت حسین سے کہتے ہیں الحقا بأمکما کہ تم دونوں اپنی والدہ حضرت فاطمہ زہرا کے پاس چلے جاؤ۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ اس وقت ایک بجلی چمکتی ہے تاریکی رات میں، اور وہ ایسی چمکتی ہے کہ دنیا کا معمول یہ ہوتا ہے کہ بجلی چمکتی ہے، کڑکتی ہے، اس کے بعد چلی جاتی ہے، پھر چمکتی ہے، پھر بند ہو جاتی ہے، چمکتی ہی جاتی، لیکن وہ جو بجلی چمکی تو چمکتی ہی رہی، وہ بجھی نہیں جب تک حضرت حسن اور حضرت حسین جو ہے اپنے گھر نہیں چلے جاتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں دعوت میں جا رہے تھے تو دیکھا حضرت حسین جو ہے وہ کھیل رہے ہیں، کود رہے ہیں اور بچوں کے ساتھ ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آ جاتے ہیں اور ان کو پکڑنے لگتے ہیں اور وہ بھاگتے ہیں۔ حضرت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسین کو دوڑا رہے ہیں، اس کے بعد پکڑ لیتے ہیں اور چہرے کو چوم کے کہتے ہیں کہ اے اللہ میں حسین سے محبت کرتا ہوں، اللہ تو بھی حسین سے محبت کر۔ جو حسین سے محبت کرتا ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، جو مجھ سے محبت کرتا ہے اللہ اس سے محبت کرتا ہے۔ ایک مرتبہ جو ہے حضرت حسن اور حضرت حسین کے بارے میں یہ فرمایا کہ حسن اور حسین سے جو محبت کرتا ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، اور جو مجھ سے محبت کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے محبت کرتے ہیں، اور اللہ جس سے محبت کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمتوں اپنی نعمتوں میں اس کو داخل کر دیتے ہیں، یعنی جنت میں داخل کر دیتے ہیں۔ جو حضرت حسن اور حسین سے بغض رکھتا ہے، نفرت کرتا ہے، تو گویا کہ مجھ سے نفرت کرتا ہے، اور جو مجھ سے نفرت کرتا ہے تو اللہ مجھ سے نفرت کرتے ہیں، اور اللہ جس سے نفرت کرتے ہیں، اللہ جس سے ناراض ہوتے ہیں تو اس کو جہنم میں داخل کر دیتے ہیں، جہنم کے اندر داخل کر دیتے ہیں۔ حضرت حسن اور حسین سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بے حد محبت کرتے تھے۔ کبھی کبھی یہ ہوتا تھا کہ بچے دونوں کھیلنے کے لیے چلے جاتے تھے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو جاتے تھے، تمام صحابہ کو دوڑا دیتے تھے، دیکھ جاؤ حسن اور حسین کہاں ہیں، خود بھی ساتھ میں دوڑ رہے ہیں، خود بھی ڈھونڈ رہے ہیں وہ حضرت حسن اور حسین کو، تمام صحابہ بھی سب ڈھونڈ رہے کرتے تھے۔ جب مل جاتے تھے تو ان سے پیار کرتے تھے، محبت کرتے تھے۔ کبھی کبھی حضرت فاطمہ سے یہ کہتے تھے کہ میرے بچوں کو لے کے آؤ، میرے پاس لے کر آؤ۔ جب وہ لے کر آتے تھے تو وہ پیار کرتے تھے، محبت کرتے تھے، ان کو بوسہ دیتے تھے اور کہتے تھے کہ حسین مجھ سے اور میں حسین سے ہوں، میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے ہے۔ یعنی جو حسین سے محبت کرتا ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، جو حسین سے بغض رکھتا ہے تو وہ مجھ سے بغض رکھتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن اور حضرت حسین کے بارے میں فرمایا تھا کہ سیدہ شباب اہل الجنہ الحسن والحسین، کہ جنت کے نوجوانوں کے سردار میرے یہ 2 نواسے حسن اور حسین ہوں گے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے حجۃ الوداع کے بعد جو ہے جب دین مکمل ہو گیا، اللہ نے یہ آیت نازل فرما دی اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ رسالت
کی تکمیل ہو چکی تھی، رسالت مکمل ہو چکی تھی، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شریعت کو مکمل کر دیا تھا۔ اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کے ملاقات کا وقت قریب تھا، بالکل آخری لمحات چل رہے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات 12 ربیع الاول دوشنبے کے دن ہوتی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو شروع ہی مہینے سے جو ہے ایک طبیعت تھوڑی خراب ہونے لگتی ہے، اور آخر جمعرات کے دن جو ہے دشی تاری ہوتی ہے، عشاء کا وقت ہوتا ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد جانا چاہتے ہیں، امامت کے لیے جانا چاہتے ہیں، لیکن جو ہے وہ جا نہیں پاتے ہیں، دشت تاری ہو جاتی ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیتے ہیں، مرو ابا بکر فیصلی بالناس، ابو بکر سے کہو کہ وہ نماز پڑھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے والے موجود ہیں، آپ کے چچا حضرت عباس موجود، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی عبداللہ ابن عباس موجود، حضرت علی موجود، گھر والے موجود۔ حکم کیا ہو رہا ہے؟ صحابہ موجود، حکم یہ ہو رہا ہے مرو ابا بکر فیصلی بالناس، کہ ابو بکر سے کہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مصلی پر کھڑا ہو اور لوگوں کو نماز پڑھائے، باقی تمام لوگ پیچھے ہو۔ یہ بڑے رحیم دل تھے، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا، بلکہ کہا نہیں، اللہ نے کہلوایا حضرت عائشہ سے۔ ان کو پتا تھا کہ آنے والا دور ہوگا جو حضرت ابو بکر کی خلافت کا انکار کیا جائے گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہہ رہی ہے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کسی اور سے کہہ دیجئے، کسی اور سے کہہ دیجئے کہ وہ نماز پڑھا دے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا ينبغي لقوم، کسی قوم کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ ان کے درمیان ابو بکر موجود ہو اور ان کے علاوہ کوئی اور امامت کرے۔ کسی کے لیے مناسب نہیں ہے، کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ ابو بکر کے ہوتے ہوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مصلی پر کوئی اور کھڑا ہو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کو اپنی زندگی میں اپنے مصلی پر کھڑا کیا تھا۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ میرے بعد کوئی خلیفہ ہوگا تو وہ ابو بکر ہوں گے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ جب خلیفہ بنتے ہیں، خطاب کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، دیکھتے ہیں حسن اور حسین کہاں ہیں، تلاش کرتے ہیں، لے کر آتے ہیں، بیٹھالتے ہیں منبر پہ، اور کہتے ہیں کہ ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث تو آپ سے بیان کر سکتے ہیں، آپ کا پیغام تو آپ تک پہنچا دے سکتے ہیں، لیکن اگر تم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا چاہو گے تو تم ان کے نواسے حسن اور حسین کو دیکھنا۔ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہ تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دور آتا ہے، جگہ جگہ پر حضرت حسین کا اکرام کر رہے ہیں۔ ایک موقع پر مال غنیمت آ رہا ہے، تمام لوگوں کو کپڑے بانٹ دیے گئے، لیکن کوئی کپڑا ایسا نہیں نظر آیا اچھی کوالٹی کا جو حضرت حسن اور حضرت حسین کے لائق ہو۔ بڑے پریشان، بڑے غمگین، حکم دیا، باہر سے آ رہے ہیں کپڑے، اور جب تک حضرت حسن اور حسین نے پہن نہیں لیا حضرت عمر کو چین نہیں آیا۔ بہت محبت کرتے تھے حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ اصحاب بدر کا وظیفہ جو مقرر کیا تھا وہ 5000 مقرر کیا تھا، حضرت عباس کا 12000 کیا تھا، ازواج مطہرات کا دیگر کا جو ہے وہ 10000 مقرر کیا تھا، اصحاب بدر کا 5000 مقرر کیا تھا، حضرت حسن اور حضرت حسین کا وظیفہ اصحاب بدر کے برابر مقرر کیا تھا۔ حضرت عثمان کا دور آتا ہے تو یہ بھی بڑے نرم دل ہوتے ہیں
اور ڈبل وظیفہ حضرت حسین کریمین کو دیتے ہیں. ایک وظیفہ جو بیت المال سے ملتا ہے وہ دیتے ہیں اور اتنا ہی وظیفہ اپنی جیب سے دیتے ہیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ بڑے سخی تھے، جو آتا تھا اس کو دے دیتے تھے. دولت کی فراوانی تھی ان کے بعد، پھر بھی حکومت بھی آ گئی تھی، کوئی آ جا رہا ہے تو اس کو دیتے جا رہے ہیں. ان کے دور میں عبداللہ ابن سبا ایک یہودی تھا جو صنعاء کا یعنی یمن کا رہنے والا تھا، یمن کے شہر صنعاء کا رہنے والا تھا. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور ہی سے جو ہے یہ یہودی جو ہے اس دین کو دکھانے پہ لگے ہوئے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ ہی سے ہماری چودراہٹ ختم ہوں گے. اسی وجہ سے یہ دیکھ رہے تھے کہ جنگیں بھی کر رہے ہیں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہار جاتے ہیں. جو فتنہ پروری کرتے ہیں تو جبریل امین آ جاتے ہیں، ان کی فتنہ پروری بتا دیتے ہیں. اور اس کے بعد جو ہے یہ وہ دیکھنے لگے کہ اس طریقے سے کام نہیں چلے گا تو اپنے یہودی ساتھیوں سے کہتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ اور ان کے ہاتھ پر ایمان لاؤ اور مسلمان ہو جاؤ. صبح کے وقت مسلمان ہو جاؤ، شام کے وقت پھر کافر ہو جاؤ، انکار کر دو، مرتد ہو جاؤ. جب تم 100 150 50 اور 10 20 کی تعداد میں ان کے پاس جاؤ گے کہ یہ لگے 10 20 30 40 لوگ جو مرتد ہوں گے تو یہ لیڈر نئے مسلمان ہیں، وہ سمجھیں گے کچھ گڑبڑی ہے ضرور، وہ آئیں گے اس کے بعد وہ بھاگ گئے. اس کے مطلب ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ غلط کیا ہے، یہ دین ٹھیک نہیں ہے. وہ جتنا پروری کرتے تھے، تمام چیزیں کرتے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ جبریل امین کے ذریعے یہ پیغام ان کو پہنچا دیتا تھا، ان کے فتنوں کو جو ہے ختم کر دیتا تھا. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے خلاف سخت کارروائی کرتے تھے. یہاں تک یہودیوں کو جلا وطن کر دیا گیا، بھگا دیا گیا. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا اخرج الیہود والنصارى من جزیرۃ العرب، کہ یہودی اور نصرانی عیسائیوں کو جزیرت العرب سے باہر کر دو. جس کو یہ سعودی عربیہ کہتے ہیں، تو یہ بادشاہ اپنے آبا اجداد کے اوپر سعودیہ نام رکھ لیا ہے. یہ سعودیہ اوریجنل نام نہیں ہے، یہ تو ابھی جلدی پڑا ہے، ورنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کا نام جو رکھا تھا وہ جزیرت العرب تھا. یہ سعودیہ تو یہاں کے بادشاہوں نے رکھ لیا ہے، اصلی نام تھا وہ جزیرت العرب ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ اخرج الیہود والنصارى من جزیرت العرب، کہ یہودیوں کو اور عیسائیوں کو جزیرت العرب سے باہر کر دو، ان کا داخلہ منع کر دو، ان کو اندر آنے نہ دو. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر سختی کی، حضرت ابوبکر نے سختی کی، حضرت عمر کے دور میں تو بس گھوڑا چلتا ہی رہتا تھا، کوئی شیطان پنپ نہیں سکتا تھا، کوئی فتنہ پروری کر نہیں سکتا تھا، کوئی شریر شرارت کر نہیں سکتا تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر شیطان بھی بھاگتا تھا. ان کی کیا اوقات تھا کہ قریب آ جائے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور کے بعد جب حضرت عثمان کا دور آتا ہے تو یہ بڑے نرم ہوتے ہیں. تو وہی عبداللہ ابن سبا جو صنعاء کا رہنے والا تھا، صنعاء کا رہنے والا تھا، یمن کا تھا، وہ مدینے آتا ہے، مسلمانوں کا دیش بناتا ہے اور پھر یہ دیکھتا ہے کہ ان کے اندر کمیاں کیا ہیں. جب وحی کا سلسلہ تو بند ہو چکا تھا، ورنہ جبریل امین پھر آ جاتے. اب وہ دیکھ رہا ہے ان کے اندر کمیاں کیا ہیں. تو دیکھا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں پر سخاوت بہت کرتے ہیں. جو بھی آ جاتا ہے، رشتے دار آ گئے، اچھا ملک بہت پھیل چکا تھا اور اسلامی حکومت بڑے پیمانے پر ہو چکی تھی، عہدوں کی ضرورت تھی، افسران کی ضرورت تھی، قاضیوں کی ضرورت تھی. تو جب رشتے دار کوئی آتے تھے اور دیکھتے تھے یہ لائق ہیں تو ان کو بھی عہدہ دے دیتے تھے. کوئی دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے خالہ کے ہیں، چچا کے ہیں، فلاں ہیں، ڈھما ہے اور اس قابل ہیں بھی کہ عہدے کو سنبھال سکتے ہیں تو ان کو عہدہ بھی دے دیا کرتے ہیں. یہ کوئی وہ دیکھ رہا تھا اور اس نے یہ فتنہ پروری کرنے لگا کہ جو ہے حضرت عثمان جو ہے اپنے رشتہ داروں کو جو ہے یہ زیادہ پراپرٹی دے رہے ہیں، ان پر مال لٹا رہے ہیں، لوگوں میں فتنہ پھیلا رہا تھا. اور پھر جو نئے نسل کے لوگ تھے ان میں فتنہ یہ پھیلایا کہ جب عیسیٰ علیہ السلام اوپر جا کر آ سکتے ہیں تو پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ کیسے نہیں آ سکتے ہیں، یہ کیوں نہیں آئیں گے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پتا چلا تو اس کو بلایا، اس یہودی کا یہاں کیا کام ہے، تم یہاں کیا کرنے آئے ہو. اس کو وہاں سے بھگایا.
وہ وہاں سے بھاگ کے جاتا ہے، پھر وہ بصرہ جاتا ہے۔ وہ عبداللہ ابن عامر گورنر تھے، یہ وہاں بھی فتنہ پھیلانا شروع کرتا ہے، اور لوگوں کو جو نئے لوگ ہوتے ہیں اسی طریقے کے یہودی لوگ جو ہوتے ہیں ان کو سب کو اپنے گروہ میں شامل کرتا ہے، اور سب سے یہ بات پھیلاتا ہے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام جو ہے جا کر جو ہے دوبارہ آ سکتے ہیں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم گئے وہ کیوں نہیں آ سکتے؟ وہ تو سید المرسلین ہے، وہ تو خاتم النبیین ہے، وہ تمام رسولوں کے سردار ہیں، تمام نبیوں کے سردار ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس سب کے بعد سب سے بزرگ شخصیت کوئی ہے تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، وہ کیوں دوبارہ نہیں آ سکتے ہیں؟ بہت سے لوگوں کے بعد میں یہ بات سمجھ میں آ رہی کہ رجعت کا عقیدہ ہے وہ آئیں گے۔ اس کے بعد یہ بات فرمائی کہ دیکھو، ہر نبی کا کوئی خلیفہ ہوتا ہے، ہر نبی کا کوئی وصی ہوتا ہے جو ان کے بعد خلافت کو سنبھالتا ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصی جو ہیں، مولا جو ہیں، خلیفہ جو ہیں، وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، من کنت مولا فعلی مولا۔ لوگوں کی یہ بات بھی سمجھ میں آنے لگی کہ ہاں، خلیفہ جو ہیں وہ مولا جو ہیں، وصی جو ہیں وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ جب یہ تھوڑا عقیدہ لوگوں کو بننے لگا تو عبداللہ ابن عامر جو گورنر تھے بصرہ کے، ان کو پتہ چلا تو اس کو بھگایا، پھر وہ وہاں سے بھاگا۔ پھر کہ اس کے بعد جو ہے وہ پہنچتا ہے کوفہ۔ کوفہ میں اس وقت جو تھے وہ حضرت سعد تھے، یہ گورنر تھے، وہاں فتنہ پھیلاتا ہے، وہاں پہ وہ بھگاتے ہیں۔ پھر شام جاتا ہے، وہاں پہ بھگایا جاتا ہے۔ پھر مصر پہنچتا ہے تو مصر میں یہ فتنہ پروری کو زیادہ بڑھا دیتا ہے، اور یہ عقیدہ جب لوگوں کو تھوڑا بننے لگتا ہے کہ عیسیٰ جا سکتے ہیں، وہ آ سکتے ہیں، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جا کر کیوں نہیں آ سکتے ہیں؟ اور اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی وصی ہے اور خلیفہ ہے تو وہ حضرت علی ہیں۔ جب یہ تھوڑا عقیدہ بننے لگتا ہے تو اس کے بعد جو ہے ایک فتنہ پروری یہ کرتا ہے یہودی کہ جو حقدار تھے خلافت کے وہ حضرت علی تھے، اور حضرت ابوبکر، حضرت عمر اور حضرت عثمان جو ہے یہ جبرن خلیفہ بن جائیں گے۔ دو کا تو انتقال ہو چکا، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اب جو موجود ہے ان کو تختے سے گرایا جائے، اب ان کو تختے سے گرایا جائے۔ اور یہ لوگ اپنے آپ کو شیعان علی کہتے تھے، یہ سب لوگ بنے۔ اس کے بعد یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا، پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر خلافت کی، اور مدینہ منورہ میں جہاں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی گزاری، جہاں حضرت ابوبکر نے پوری زندگی گزاری، جہاں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پوری زندگی گزاری، جہاں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے پوری زندگی گزاری۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جب خلیفہ بنتے ہیں تو اپنا دارالخلافت، دارالسلطنت جو ہے کوفہ منتقل کر دیتے ہیں، وہاں چلے جاتے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جو ہاتھ پر بیعت لے کے آتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں کہ حضرت علی کو بھی شہید کر دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے حضرت حسن کو خلیفہ بنایا جاتا ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ 6 مہینے کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے صلح کر لیتے ہیں۔ کچھ جنگیں جو ہوئی ہیں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان، اس پہ جو ہے لوگ بڑا اشکال کرتے ہیں، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو برا بھلا کہتے ہیں۔ معاملہ صرف اتنا تھا کہ حضرت عثمان غنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیوں کے شوہر تھے، 2 بیٹیوں کے شوہر تھے، داماد رسول تھے، امیر المؤمنین تھے، 12 سال حکومت کی تھی، جنتی صحابی تھے، عشر مبشرہ میں بھی ہیں، خلفائے راشدین میں بھی ہیں۔ ان کا قتل کوئی معمولی تو تھا نہیں، معمولی کرنے کا۔ حضرت امیر معاویہ اور دیگر صحابہ جو کہتے تھے کہ جو بلوائی ہیں عبداللہ ابن سبا کی اولادیں ہیں، یہ یہود النسل ہیں، یہ لوگ جو یہ آپ کے بھی نہیں ہیں، آپ جو ہے ان سے پہلے حضرت عثمان کا بدلہ لیجئے، قصاص لیجئے، ان کو ماریے، ان کو بھگائیے جنہوں نے حضرت عثمان کو قتل کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے تھے کہ یہ تو فتنہ پھیلا ہوا ہے، تمام لوگ ہیں، ان کے درمیان جو ہے لوگوں کو جو ہے چھانٹنا، کون کون مجرم ہے، اس کے لیے تھوڑا ٹائم لگے گا۔ ظاہر سی بات ہے تمام لوگوں کو ایک ساتھ تو قتل نہیں کر دیا جائے گا،
جو اصل مجرم ہے، جو فتنہ پھیلانے والے ہیں، وہی لوگ ہیں، انہیں کو قتل کیا جائے گا۔ اسی کے درمیان حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ بدلہ لے سکتے ہو لو، ورنہ ہٹ جاؤ، ہم سے بدلہ لے لیں گے۔ بس یہی تھوڑی غلط فہمیاں پیدا ہوئی تھی، جس کے درمیان تھوڑی ان کی جنگ ہوئی تھی۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صلح کر لی۔ اس کے بعد حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر حضرت حسن بھی بیعت کر رہے ہیں، حضرت حسین بھی بیعت کر رہے ہیں۔ اس کے بعد جو 51 ہجری میں قسطنطنیہ پہ جو جہاد کرنے کے لیے مسلمان گئے تھے، اس وقت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ امیر المومنین تھے، اور ان کی امارت میں اس وقت حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جو ہے وہ جہاد کرنے کے لیے گئے تھے۔ اگر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحیح نہ ہوتے تو حضرت حسن ان سے بیعت نہ کرتے، ان سے صلح نہ کرتے، ان کی امارت کو قبول نہ کرتے۔ بھائی یزید ٹھیک نہیں تھا، اس وجہ سے بیعت نہیں کی۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ اوپر سے کر لی تھی امیر معاویہ کی بیعت، وہ ایسے کر لی، جبرن کر لی تھے۔ کیا سمجھتے ہو حضرت حسن بزدل تھے؟ تم یہ سمجھتے ہو حضرت حسین بزدل تھے؟ یہ لوگ ڈرپوک تھے، یہ ڈر کر لیے تھے صلح۔ لیکن اس وقت اگر ڈر کے کر لیتے تو میدان کربلا میں جب پورا گھرانہ موجود تھا تب اوپر سے کیوں نے بیعت کر لی تھی؟ تب کیوں جانیں نہیں بچا لی تھی؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے خلافت کے بعد جب یزید خلیفہ بنتا ہے تو پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے بیعت کا انکار کر دیتے ہیں۔ وہ جبرن جو ہے بیعت لینا شروع کرتے ہیں، دیگر لوگوں سے بیعت لینا شروع کرتے ہیں۔ اب جب حضرت حسین بیعت کا انکار کر دیتے ہیں، امیر ماننے سے انکار کر دیتے ہیں، یا حاکم ماننے سے انکار کر دیتے ہیں، تو یہی مولا جو تھا، جو اپنے آپ کو شیان علی کہتا تھا، جو عبداللہ ابن سبا کا پروردہ تھا اور یہودی نسل تھا، جو اپنے آپ کو شیان علی کہا کرتا تھا، اپنے آپ کو مولائی کہا کرتا تھا، حضرت علی سے محبت کرنے والا کہا کرتا تھا، یہی خط لکھنا شروع کیا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کہ ہم جو ہے آپ کے والد حضرت علی کے پارٹی کے تھے، ہم ان کو بھی تسلیم نہیں کیے ہوئے تھے، ہم یزید کو بھی اپنا خلیفہ نہیں مانتے، بالکل نہیں مانتے، اس کے ہاتھ پر ہم بیعت نہیں کیے، ہم آپ کو خلیفہ مانتے ہیں، ہم آپ کے والد کو خلیفہ مانتے تھے، ہم آپ کو خلیفہ مانتے ہیں، لہذا آپ چلے آئیے، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں، ہم آپ کو اپنا خلیفہ تسلیم کر رہے ہیں۔ خطوط پر خطوط، خطوط پر خطوط، خطوط پر خطوط، 150 خط تقریباً اور وفود پر وفود آ رہے ہیں، وقت بھی آ رہے ہیں، لوگ بھی آ رہے ہیں، اور آ کر بتا بھی رہے ہیں اس بات کو کہ آپ چلیے بیعت کر لیجیے، آپ چلیے بیعت کر لیجیے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ سمجھتے ہیں کہ اگر خلیفہ بن جائیں گے تو دین صحیح طریقے پر آ جائے گا، صحیح نہج پر چلنے لے گا، جو یہ لفڑے چل رہے ہیں، گڑبڑ چل رہا ہے اور دین کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، شریعت کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، تو نانا جان کا لایا ہوا دین سے جو کھلواڑ کیا جا رہا ہے، یہ کھلواڑ ختم ہو جائے گا۔ وہ جانے کا ارادہ کر لیتے ہیں، لوگ ان کو منع کرتے ہیں، یہ تو کوفی ہیں، دھوکے باز ہیں، یہ تمہارے والد کو بھی قتل کرنے والے ہیں، یہ لوگ ہیں، ان کی باتوں پر بھروسہ نہ کرو، ان کے ساتھ نہ جاؤ۔ تو مسلم بن عقیل کو بھیجتے ہیں۔ مسلم بن عقیل جب پہنچتے ہیں اور وہاں مختار بن عبید اللہ ثقفی کے یہاں رکتے ہیں تو لوگ آنے لگتے ہیں، بیعت کرنے کے لیے آنے لگتے ہیں۔ دیگر دیکھتے دیکھتے تقریباً 18,000 لوگ بیعت ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے عبید اللہ ابن زیاد کو جو ہے وہاں کا گورنر بنا کے بھیجا جاتا ہے، اور وہ پتہ لگاتا ہے کہ یہاں جو ہے حضرت حسین کے اوپر بیعت لی جا رہی ہے، اور حضرت مسلم بن عقیل جب دیکھتے ہیں کہ لوگ بیعت کر رہے ہیں، یہ تمام آ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں ہم حضرت حسین کو مان رہے ہیں، ہم ان کو خلیفہ مان رہے ہیں۔ اچھا ایک کثیر تعداد دیکھ لی، 18,000 بہت ہو گئے، 18,000 جمع ہو گئے تو فوراً جو ہے انہوں نے خط لکھ دیا کہ ماحول بڑا سازگار ہے، لوگ تیار ہیں، بیعت کرنے کے لیے تیار ہے، تشریف لے آئیے۔ حضرت حسین ادھر سے چل رہے ہیں، عبید اللہ ابن زیاد سختی کرنا شروع کر دیتا ہے، اور پھر معاملہ یہ ہوتا ہے جو وہ 18,000 جو لوگ تھے وہ یہ کہتے تھے کہ اے حسین ہم جو ہے تمہارے والد کے پارٹی کے ہیں، ہم مولائی ہیں، ہم شیان علی ہیں، ہم حضرت علی کے ماننے والے ہیں، تمہارے والد کے پارٹی میں تھے،
सब के सब भाग जाते हैं, सब के सब भाग जाते हैं। एक आदमी भी साथ देने वाला नहीं होता था। ये मक्कार ये लोग थे। इसके बाद जो है जब बिल्कुल तने तनहा जाकर एक जगह पे बैठते हैं, एक औरत है जिसका नाम अंतवा होता है, उसके घर के पास बैठते हैं, तो वो जब निकलती है तो उससे पानी मांगते हैं, तो पानी वो दे देती, पी लेती है। फिर थोड़ी देर के बाद निकलती है तो देखती वो फिर बैठे हुए हैं। कहा आपको तो पानी पिला दिया गया, आप चले जाइए। तो कुछ नहीं बोलते हैं। फिर कहते आप चले जाइए, अल्लाह के बंदे अल्लाह पे डरो, मैं ये नहीं चाहता हूँ कि मेरे दरवाजे पे कोई बैठे, जाओ अपने घर जाओ। तो कहा मैं कहाँ जाऊं, मेरा तो कोई घर नहीं, मैं मुस्लिम भी नपील हूँ। कहा अच्छा तुम ही मुस्लिम भी नपील हो। उनको बुला लिया, अंदर रख लिया। इससे पहले उर्वा इब्न हानी के यहाँ जो है रुके हुए थे, तो अंदर रख लिया। अब ये धीरे धीरे देख रहा है, तलाश कर रहा है इब्न जियाद। खुलासा कलाम ये है कि आखिर में जो है जब लोग हानी इब्न उर्वा जो होते हैं, जिनके यहाँ पहले रुकते उनको बुलाता है, ये मारता है, पीटता है, तो लोगों में ये मशहूर हो जाता है कि हानी को शहीद कर दिया गया है। तो लोग जो है कसीर तादाद में उससे बदला लेने के लिए उसके महल को घेर लेते हैं। ये देख कर जो है मुस्लिम बिन अकील भी अपने चाहने वालों के साथ वहां पहुंचते हैं और तकरीबन 4000 लोगों को लेकर जाते हैं। और उसके बाद जो है वो धमकाता है, डराता है, मालो दौलत की जो है लालच देता है। सब भाग जाते हैं और मुस्लिम बिन अकील तनहा रह जाते हैं। उसके बाद उनको भी दरबार में बुलाया जाता है, या वो हानी को भी शहीद कर दिया जाता है और मुस्लिम बिन अकील को भी शहीद कर दिया जाता है और दरबार के ऊपर से उठा के नीचे फेंक दिया जाता है और दोनों सरों को काट कर उसी दरबार में भेज दिया जाता है।